یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم. بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام منگیخت کے ساتھ. بہت انتہا ہو گئی ہے. کروڑوں لوگ ڈوب گئے ہیں. لاکھوں گھر، دسیوں لاکھ گھر اور ہزارہا بستیاں بہہ گئی ہیں. سڑکیں بہہ گئی ہیں، پل گر گئے ہیں، عمارتیں ڈھہ گئی ہیں. لوگ مر گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. ابھی ہمارے پاس صحیح اعداد و شمار نہیں ہے. لیکن اس ملک پہ کیا آفت ہے کہ آج جب IMF کی بورڈ کی میٹنگ ہونے جا رہی تھی کہ پاکستان کو دیوالیہ سے بچنے کے لیے جو معاشی بیل آؤٹ، یعنی جو آپ کو ایک معاشی راستہ دیا جانا تھا، اس سے پہلے، یعنی اس سے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، جمعے کے دن خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ جھگڑا صاحب نے ایک خط لکھا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو کہ ہم آپ کو شاید 117 ارب روپے کا جو ہم نے بچت دکھانی تھی، یعنی خراجات کم رکھنے تھے، یعنی سرپلس دکھانا تھا، وہ ہم نہیں کر سکیں گے. اس کی انہوں نے بہت سی وجوہات تاریخی بھی گنوائی. اس میں سیلاب کا ذکر البتہ نہیں تھا اس خط میں. اس میں کہا گیا تھا فاٹا میں آپ نے پیسے دینے تھے، آپ نے ہمیں ہائیڈل ڈیولپمنٹ چارج جو ملتا ہے خیبر پختونخوا کا وہ دینا تھا، وغیرہ وغیرہ. وہ ایشو ان کے چلے آ رہے ہیں، جو کہ جائز ایشو ہیں، جو بڑے عرصے سے چلے آ رہے ہیں، جو تحریک انصاف کے زمانے سے میں بھی حل نہیں ہو سکے تھے. اگلی بات، جب وہ جو خط آ گیا تو اس سے بڑا تہلکہ بچا کہ بھئی آپ نے IMF کی میٹنگ سے 2-3 روز پہلے یہ آخر جاری کیوں کیا ہے؟ آپ کی تو لگتا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ IMF کا بورڈ جو ہے پاکستان کی درخواست جو ہے دیوالیہ سے بچنے کے لیے، اصل میں حقیقت میں دیوالیہ سے بچنے کی درخواست ہے، تاکہ وہ اس پر اس کمٹمنٹ کے خاتمے کے بعد غور نہ کرے. کیونکہ 5 شرائط تھیں جو پوری کرنی تھی. اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ چاروں صوبے 750 ارب روپے کی بچت کریں گے. ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ شوکت ترین صاحب کا بیان بھی آیا اور فواد چودھری صاحب نے ایک جگہ نہیں 2-3 جگہ یہ بات میں نے خود سنی. انہوں نے کہا کہ ہاں، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں انکار کر سکتی ہیں اس کمٹمنٹ سے کہ وہ اس شرط کو پورا کریں گی، اور پھر ہم دیکھیں گے کیسے IMF کا پروگرام ہوگا، پھر ہم دیکھیں گے. یہاں تک انہوں نے کہہ دیا. اور اس لیے کہ اگر آپ انتخابات کی بات نہیں مان رہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کیوں چلیں. اس حد تک وہ چلے گئے، سیاسی اپنی ایڈونچرزم کہہ لیں یا اپنا سیاسی مہم جوئی کہہ لیں اس کے لیے. لیکن اس کے بعد یہ 2 ٹیپس سامنے آئی ہیں. شوکت ترین سابق وزیر خزانہ جو عمران خان کے وزیر خزانہ تھے، ان کے درمیان بات چیت، اور خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ جھگڑا صاحب کے تیمور جھگڑا سے بات چیت، اور پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری کی بات چیت سامنے آئی. اب کہا جا رہا ہے مبینہ بات چیت. مبینہ کہاں ہے؟ صاف واضح ہے ان کی بات چیت کی ریکارڈنگ غلط ہوئی ہے کہ پرائیویٹ گفتگو کی ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو انٹینٹ ہے، جو ساری بات چیت کا مغز ہے کہ جی کسی طریقے سے سیبوٹاج کرنا ہے کہ IMF کے ساتھ بات چیت نہ ہو سکے یا معاہدہ نہ ہو سکے، اس کا جواب محسن لغاری نے جب ان سے کہا کہ بھئی یہ تو کہیں ملک کے مفاد میں کے خلاف تو نہیں ہوگا، ریاست کے مفاد کے منافی تو بات نہیں ہوگی. اس پہ انہوں نے کہا نہیں کہ آپ کے چیئرمین کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، دہشت گردی کے جہنم میں جاتے ہیں جائیں، ہم کیوں ان کے ساتھ یہ کریں. یہاں تک چلے گئے وہ. آج اس کے بعد پھر اسد عمر صاحب نے اس کی کہا کہ انہوں نے غلط کیا کہا ہے. ایسی ہی بات ہم نے شہباز گل کے اس بیان پر جس پہ ان کے خلاف مقدمہ بنا غداری کا، اس کے والے سے بھی کہی گئی تھی. ایک فکرہ ہی تھا، اور یہ لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور لوگ بھی کرتے ہیں. ایسی کیا بڑی بات ہو گئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی غیر ذمہ دارانہ، اتنی کیا کہوں، طفلانہ نہیں بلکہ اتنی خوفناک باتیں کیسے کوئی سیاستدان کر سکتا ہے اور کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. عمران خان نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہوتا رہے، سیلاب آتے رہے، ہم اپنا حکومت گرانے کی یا جو تحریک ہے آزادی کی، جو سمجھتے ہیں پتہ نہیں کس سے آزادی چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے وہ ہم کرتے رہیں گے، سیلاب میں بھی کریں گے اور جنگوں میں بھی کریں گے. کمال ہے. پورا ملک ایک طوفان کا اور ایک عذاب
کا شکار ہوا ہے. کروڑوں لوگ باہر بے گھر اور بے آسرا پڑے ہوئے ہیں, روٹی نہیں, پانی نہیں, دوائی نہیں, خیمہ نہیں, ٹینٹ نہیں, اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, صرف کھلواڑ کھیل رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. لیکن جہاں یہ حالت ہو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوشش تھی خیبر پختونخوا کی حکومت سے کی طرف سے یا پی ٹی آئی کے لیڈروں کی طرف سے یا عمران خان کی, ظاہر ہے ان کی ہدایت پہ یہ کیا جا رہا تھا. آج اسد عمر نے اس کی توصیف بھی کری, ان کا اس میں غلط بات کیا بلکہ اسے جائز قرار دیا, جو بڑا شرمناک ہے. وہ دوسروں کو شرمناک کہہ رہے تھے, میں سمجھتا ہوں ان کی یہ وضاحت بڑی شرمناک ہے اور افسوسناک ہے. مجھے اسد عمر سے اس حد تک نیچے گر جانے کی امید نہیں تھی کہ وہ تو سمجھتے ہیں پاکستان کی معیشت کو کہ وہ اس معیشت کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے کیا دلیل دی کہ دیکھیے جی سیلاب آ گیا, ہمارے حقائق بدل گئے. بھائی سیلاب آ گیا, اس کے حقائق ابھی سامنے آ رہے ہیں, آئیں گے, ابھی سرویز ہوں گے, ایسٹیمیٹس ہوں گے کہ کیا کیا نقصانات ہوئے, کیا دوبارہ سے ریلیف میں کیا کتنے پیسے چاہیے, ریکنسٹرکشن کے لیے کتنے پیسے چاہیے, صوبے کو بھی چاہیے, وفاق کو بھی چاہیے. تو جب یہ ہو جائے گا تو وہ پھر IMF کے سامنے چلا جائے گا. اب دلیل انہوں نے کیا دی, اب میں اور بھی لوگوں کو سن رہا ہوں وہ ایک ہی بات سمجھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جب کووڈ آیا تھا تو وہ عمران خان نے ٹیلی فون کر دیا تھا اور پھر پاکستان کو ریلیف مل گیا تھا. یہ سب ایسی باتیں ہیں. عالمی سطح پہ پینڈیمک قرار دیا گیا تھا کووڈ کو. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پورے دنیا کو آفت زدہ قرار دیا تھا اس بیماری کے ہاتھوں, اور اس کے لیے انٹرنیشنل فنڈ بنا تھا, اور اس کے لیے عالمی سطح پہ یہ طے ہوا تھا کہ کس طرح کووڈ کی ویکسین تمام دنیا کے ملکوں کے ساتھ میں تقسیم کی جائے گی, اور اس طرح لوگوں کو ریلیف بھی دیا جائے گا. ڈیولپنگ کنٹریز کو جو سود کی ادائیگی ہے اس کے حوالے سے بھی, جو قرضے کی ادائیگی ہے اس کے حوالے سے سہولت دی گئی تھی, رعایت دی گئی تھی, اور پاکستان کو بھی دی گئی تھی, اور امداد بھی ملی تھی تاکہ کووڈ کا مقابلہ کر سکے. اس کووڈ کی امداد کے حوالے سے بھی بڑے سوالات ہیں, اس میں بھی گھپلے کی اطلاعات ہیں جو بڑی خوفناک ہیں اور جس کی تفتیش ہونی چاہیے. میں اب اس بارے میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں, صرف کہہ رہا ہوں اس کی تفتیش ہونی چاہیے. وہ اور بات ہے, کووڈ اور بات تھی, یہ نیشنل ڈیزاسٹر ہے, یہ قومی المیہ ہوا ہے. ہاں اسے اب آپ عالمی المیہ سے جوڑ سکتے ہیں. وہ ہے دنیا بھر میں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں, ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں, جو کلائمیٹ چینجز ہیں, اس پر دنیا اب کافی الرٹ ہو رہی ہے, اور ترقی پذیر ملکوں کے لیے $100 ارب کا بھی ادا کرنا ہے 2023 تک. پاکستان کو اس سے یقیناً عالمی موسمیاتی تبدیلیوں جس کا شکار پاکستان ہو گیا ہے, اب عالمی سطح پہ بھی اس کا نوٹس لیا جا رہا ہے کہ جن موسمیاتی تبدیلیوں کا ہم ذکر کر رہے تھے اس کا سب سے بدترین شکار پاکستان ہوا ہے. پہلے یہاں پہ 50 ڈگری سے اوپر ٹیمپریچر گیا, جس میں کافی لوگ جو تھے اس کے کافی نقصانات ہوئے, اور اس کے بعد جو بارشیں آئیں وہ اس کانسیکوینس سے نتیجہ ہے اس ہائی ٹیمپریچر کا, جو پاکستان دنیا کا گرم ترین ملک بن گیا تھا. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس پہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے پاکستان, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف چاہ رہی تھی کسی طرح پاکستان دیوالیہ ہو جائے. میں اب یہ اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے عمل ہیں اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے رہیں کہ پاکستان بن جائے گا شری لنکا. بھائی آپ پاکستان کو شری لنکا بنانا چاہتے تھے, کیا آپ چاہتے ہیں؟ پھر اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی حکومت جا رہی تھی, یہ معاہدہ جو آج ہوا ہے یہ پہلے ہو گیا تھا, اسے شوکت ترین صاحب نے توڑا, عمران حکومت نے توڑا, اور انہوں نے بغیر کسی فنڈز کے, بغیر کسی ریونیوز کے یا پیسوں کو ایلوکیٹ کیے بغیر انہوں نے سبسڈی دے دی تیل پہ, کیونکہ انہیں معلوم تھا ان کی حکومت جا رہی ہے, عدم اعتماد ہو رہا ہے, تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ آئندہ آنے والی حکومت کو کہ سر پہ عذاب ڈال جاؤ. اور وہ عذاب پڑ گیا, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر گر گئے, روپیہ 240 روپے تک چلا گیا. یہ نتیجہ تھا اسی بات کا, اور آپ نے وہ معاہدہ کر کے, اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے پاکستان اور IMF عالمی مالیاتی اداروں کے درمیان جو اعتماد توڑا, اس کا بھگتنا پڑا کہ آج تک اب اس سے اتنا عرصہ لگا, 2 مہینے سے زیادہ لگ گئے اس بات چیت کو کسی نتیجے پہ پہنچانے کے لیے کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرتے سے پہلے عالمی ادارے سوچتے ہیں کہ یہ تو معاہدہ کر لیتے ہیں, پورا کرتے نہیں ہیں. تو یہ جو ہمارا کریڈیبلٹی گیپ تھا, اس کا مفتاح اسماعیل نے خوب مقابلہ کیا. مجھے IMF کے جو میکرو اکنامک فارمولہ ہے اس سے اتفاق نہیں ہے, مجھے مفتاح اسماعیل کی بھی جو معاشی فلسفی ہے اس سے اتفاق نہیں ہے. لیکن اس وقت پاکستان جہاں پھنسا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے. اب وہ جو دیوالیہ ہونے کا معاملہ ہے
وہ ہمارے لیے بڑا تباہ کن ہوتا. لہٰذا اس سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے پاس اور راستہ نہیں رہ گیا تھا. ہم ترک افیون کے لیے ترک افیون کی گولیاں کھانے پہ مجبور تھے. گو کہ ہم پھر لوگ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ترک افیون گولیوں کے عادی ہو جاتے ہیں, وہ بھی ایک اوپیم کی شکل ہے. تو لیکن ہمیں اس سے نکلنا چاہیے بعد ازاں, لیکن اس وقت اسے سبورٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قومی جرم ہے, اور اس کی کوئی وضاحت اور تعبیر. وہ کہا جا رہا ہے جی وہ ٹیمپر کیے گئے. جی کیا ٹیمپرنگ ہوئی ہے ان میں؟ آپ کروا لیں فورنزک اس کا آڈٹ, اس میں کوئی ایسی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی. آپ کی آواز صاف ہے, ان کی بات چیت صاف ہے. اس پرائیویٹ گفتگو کے سامنے آنے سے اصل پتہ لگا ہے کہ دل میں کیا ہے, نیت کیا ہے, کہ تحریک انصاف کے لیڈرز کیا سوچ رہے ہیں. وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. ان کے جو بیانات ان کے فالوورز کے آتے ہیں, ان کے ایکٹیوسٹ کے جو آتے ہیں, پاکستان جاتا ہے جہنم میں چلا جائے ہمارا تو خان ہے. بھئی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, کیا بیانیاں دے رہے ہیں, کیا نظریہ پھیلا رہے ہیں. کوئی ایک آدمی پاکستان سے بڑا نہیں ہے, کوئی ایک پارٹی پاکستان سے بڑی نہیں ہے, کوئی ایک لیڈر عقل کل نہیں ہے. آپ جس طرح آپ مسلسل سبورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے جو موجودہ بدترین حالات ہیں کہ وہ اور خراب ہو جائیں, کیا اس کے بعد اگر آپ الیکشن ہو بھی جائیں اور آپ جیت بھی جائیں تو آپ پاکستان کو سنبھال پائیں گے؟ میں تو ڈرتا ہوں کہ آپ پتہ نہیں پاکستان کا کیا حشر کریں اگر باقی آپ جیت گئے اور آپ دوبارہ سے وزیر اعظم بن گئے عمران خان صاحب. جس طرح کی آپ ایڈونچر کر رہے ہیں, جس حد تک آپ جا سکتے ہیں, اور جس طرح کی آپ اہلیت 3.5 سال کی حکومت دکھا چکے ہیں, مجھے تو یقین نہیں ہے کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جہاز ڈوب جائے اور پھر آپ کپتان صاحب آئیں گے اور اس جہاز کو دوبارہ نکال لیں گے منجھدار سے ڈوبنے سے, تو میں سمجھتا ہوں ایسا ممکن نہیں ہے. خدا را اس پہ سیاست نہ کریں. کہ جو آئی ہے تباہی سیلاب کے ہاتھوں, ایک قومی لائحہ عمل بننا چاہیے, ایک نیشنل ایکشن پروگرام بننا چاہیے, جیسے ٹیررزم کے خلاف بنا تھا, جیسے کووڈ کے معاملے پہ بھی اختلاف رہا, لیکن ہم نے دیکھا کہ سندھ کی حکومت نے اختلاف کرنے کے باوجود بھی تعاون جاری رکھا, اور وفاق اور سندھ کی نمائندگی تھی, وہ جو کمیٹی بنی تھی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جو بھی تھی کووڈ کے دوران, ویسے ہی بننا چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں ایئر فورس والے اپنا کام کر رہے ہیں ریلیف کا, آرمی اپنا کر رہی ہے, نیوی اپنا کر رہی ہے, وفاقی حکومت اپنا کر رہی ہے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اپنا کام کر رہی ہے, اور صوبے اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی ان میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. ایک پلان بننا چاہیے, گرینڈ پلان بننا چاہیے, اور ایک ایسا نیشنل ادارہ بننا چاہیے جس طرح کووڈ کے دوران بنا تھا, کہ جو اس عذاب سے نکالنے کے لیے اور تباہی اور بربادی کے بعد لوگوں کو اس تباہی سے نکالنے کے لیے بحالی کا ایک لانگ ٹرم منصوبہ دے سکے. اور یہ جو بار بار کے سیلابوں میں ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں, تباہیاں ہو رہی ہیں, اس کا کوئی ایک دور رس اور ایک پائیدار حل راستہ تلاش کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج بڑے خطرناک ہونے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے سبزیوں کی قیمتیں کہاں گئی ہیں, کیونکہ 70% زمین پہ تو پانی آ گیا ہے, فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. تو لہٰذا اب ٹماٹر کی قیمت دیکھ لیں, آپ پیاز کی قیمت دیکھ لیں, آپ دیکھیں ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے. تو اب جب کہ سپلائی سائڈ کا بحران آ جائے گا تو مہنگائی پتہ نہیں کہاں جائے گی. یہ 45% والی بات پیچھے رہ جائے گی, پتہ نہیں کہاں تک جائے گی. تو میں کہوں گا کہ اس سے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہمسائے ملکوں کے ساتھ تجارت شروع کر دیں. کم از کم جو ضروری اشیاء کی, خورد و نوش کی اشیاء کی تجارت کو کھول دینا چاہیے. کیوں نہیں ہم ایران سے پیاز منگوا سکتے, کیوں نہیں ہم انڈیا سے سبزی منگوا سکتے, کیوں نہیں ہم انڈیا کے ساتھ تجارت شروع کر سکتے. کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ ہے, لیکن آفت میں تو ملک آپس میں تعاون کریں. اور میں بتاؤں آپ کو ایک بات, وہ یہ کہ ماحولیاتی تباہی کے لیے جب کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں, پورا خطے کا ماحول بدل رہا ہے, پورے تپش بڑھ رہی ہے, اور یہ جو ہمارے پورے خطے میں تباہی آ رہی ہے, وہ سب مل کر جنوبی ایشیا کے لوگ, میں تو یہ کہتا ہوں کہ وزیر خارجہ صاحب کو اب کوشش کرنی چاہیے, پرائم منسٹر صاحب کو, کہ سارک کا سمٹ بلوائیں اسلام آباد میں, اور بلوائیں موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنوبی ایشیا کی سطح پہ. تو میں یہ کہوں گا کہ سیاستدانوں خدا کا خوف کھاؤ, حکومتوں خدا کا خوف کھاؤ. عوام مر رہے ہیں, ڈوبے ہوئے ہیں, انہیں اس مصیبت سے نکالو, انہیں بحال کرنے کے لیے مل کر کام کرو. آج آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے, بڑا اچھا اقدام تھا, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ تحریک انصاف کو اس میں نہیں بلایا گیا. آپ بلاتے, وہ نہ آتے, یہ ان کی مرضی ہوتی. کم از کم آپ کی طرف سے تو یہ ہوتا کہ جنہیں ہم نے تو انہیں بلایا تھا, لیکن آپ نے نہ بلا کے انہیں ٹھیک نہیں کیا. آج عمران خان بھی پہلے تو کہہ رہے تھے میں فنڈ اکٹھا نہیں کروں گا کیونکہ ان کی حکومت ہے, جہنم میں جائے یہ, اس کا مطلب یہ کہ عوام جہنم میں جائے.
تو پھر انہیں خیال آیا, لوگوں نے بتایا, کیونکہ ان کی جو میں نے پہلے جو ان کا ایک ویڈیو پیغام سنا تھا اس میں وہ فنڈ اکٹھا کر رہے تھے اپنی ایجیٹیشن اور تحریک کے لیے, اس کی اپیل کرنے جا رہے تھے. انہوں نے اس کی سیلاب زدگان کی اپیل نہیں کی تھی. بعد ازاں پھر جب تنقید ہوئی تو خان صاحب کو خیال آیا کہ نہیں, یہ وقت ہے کہ انہیں اپنی چندہ اکٹھا کرنے کی جو ایک خاص صلاحیت ان میں موجود ہے وہ استعمال کریں, اور وہ اچھی بات ہے. میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ آج وہ بھی 9 بجے فنڈز اکٹھا کرنے کی اپیل کر رہے ہیں عالمی سطح پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا قدم ہوگا, اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ سارے ذرائع, یہ سارے ریسورسز اکٹھے کر کے سیلاب زدگان کی مدد کی جائے, تباہی کو بحالی میں بدلا جائے. مجھے بدلوں کی اشیاء سے اجازت دیجیے. شکریہ. میں اتنا سخت نہیں بولتا لیکن آج مجبور ہوں. یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت دکھا ہے کہ سیاستدان اس حد تک گر سکتے ہیں, اس حد تک عوام دشمنی میں کہوں گا اسے پر اتر سکتے ہیں. خدا را خوف کریں, پاکستان کو بچائیں. بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے.